السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، رمضان المبارک میں اللہ تعالی نے ایک خاص عبادت رکھی ہے جسے ہم اور آپ روزہ کہتے ہیں۔ اس روزے کو اللہ تعالی نے امت مسلمہ پر فرض اور ضروری قرار دیا، اور اس عبادت کی فرضیت کا اللہ نے جو اعلان فرمایا ہے وہ بڑے اچھوتے، بڑے نرالے طرز سے اور بہترین انداز سے اس کی فرضیت کا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، روزے کو فرض کرنے سے پہلے اللہ نے جو خطاب فرمایا ہے، جو گفتگو فرمائی ہے، وہ اس انداز سے گفتگو فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، یعنی اب تک مجھ کو ماننے والوں، میری پیروی کرنے والوں، میری اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنے والوں، اب تک تم مانتے آئے ہو اور تمہاری صفت ہے ماننے کی، قبول کرنے کی اور عمل اختیار کرنے کی، تو گویا کہ اشارہ اس طرف فرمایا ہے کہ جیسے اب تک مانتے آئے ہو اور عبادتوں کو اختیار کرتے آئے ہو، ایسے ہی آگے جو میں عبادت فرض کر رہا ہوں، جو عبادت فرض کر رہا ہوں، اس کو بھی تم ماننے والے بنو گے، اس کو بھی اختیار کرنے والے بنو گے، اس پر بھی عمل کرنے والے بنو گے۔ تو یہ ایک نرالا انداز ہے اللہ کا کہ اب تک جیسے مجھ کو مانتے آئے ہو آگے بھی ماننا ہے۔ تو روزے کی عبادت کو اس انداز سے فرض فرمایا کہ جیسے اور عبادتیں کر رہے ہو، روزے کی بھی عبادت تم کرنے والے بنو گے۔ بلکہ اندازہ لگائیے کہ اس آیت میں علماء فرماتے ہیں، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست امت مسلمہ سے اور ایمان والوں سے خطاب فرمایا۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب بھی ایمان والا کوئی اللہ کی آیت اور کوئی قرآن مجید کی آیت اس کے سامنے سے گزرے جس میں یا ایھا الذین آمنوا کا تذکرہ ہے، تو اس کو متوجہ ہو جانا چاہیے، اس کو غور سے سننا چاہیے کہ اس کا رب اس سے ڈائریکٹلی اور ڈائریکٹ مخاطب ہو کر گفتگو کر رہا ہے، براہ راست گفتگو کر رہا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ سے اور ایمان والوں سے براہ راست خطاب فرمایا۔ بنی اسرائیل سے، یہود و نصارہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ براہ راست خطاب فرمایا تھا، ڈائریکٹلی خطاب فرمایا تھا، تو وہ اس خوشی میں اور اس مسرت میں اپنے آپ کو انہوں نے یہ بات کہنے لگے: نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ تو بنی اسرائیل سے، یہود و نصارہ سے ایک مرتبہ خطاب ملا اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا محبوب اور اللہ کا بیٹا کہنے لگے، حالانکہ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ سے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید میں 88
مرتبہ براہ راست خطاب فرمایا ہے. یہ امت مسلمہ کا کتنا بڑا مقام کہ 88 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی اور براہ راست خطاب فرمایا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ امت مسلمہ سے ڈائریکٹلی خطاب فرما کر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے. انسان یہ سوچ سکتا تھا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی گناہ ہو گیا ہو، جس کی سزا کے لیے مجھ کو جو ہے صبح سے شام تک بھوکا رکھا جا رہا. اسی طریقے سے انسان کے ذہن میں یہ بات بھی آ سکتی تھی کہ شاید اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہو جس کی وجہ سے لمٹ میں استعمال کرنے کے لیے کہا جا رہا. جیسے کہ آج حکومتیں کہتی ہیں کہ پانی لمٹ میں استعمال کیا جائے، غذائیں لمٹ میں استعمال کی جائے، کہ اسٹاک نہیں ہے. تو انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے، تو انسان سوچ سکتا تھا یا تو سزا مل رہی ہے مجھ کو یا اللہ کے خزانے میں کمی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ اللہ کے یہاں تو آسمان اور زمین کے خزانے موجود ہیں، تو اسٹاک کی بھی کوئی کمی نہیں. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم کہ ہم نے روزے جو فرض کیے ہیں یہ سزا کے طور پر نہیں فرض کیے ہیں، بلکہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر اپنے یہ عبادت فرض کی تھی اسی طریقے سے تم پر یہ عبادت فرض کی جا رہی. تو روزہ رکھنا کسی نہ کسی درجے میں پہلی امتوں میں بھی تھا. امت مسلمہ پر اس کا فریضہ عائد کیا گیا. تو اللہ نے بتلا دیا کہ کوئی سزا دینا مقصود نہیں ہے اور نہ کوئی ہمارے خزانے میں کمی ہے. پھر آگے فرمایا روزے کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ. اور تقوی کا کیا معنی ہے؟ کہ بندہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرے اور جن باتوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچ جائے. تو روزے کے ذریعے سے تقوی کی صفت ہم کو حاصل ہو. اس لیے حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ کہ تجھ پر روزہ رکھنا لازم اور ضروری ہے. اس لیے کہ روزہ یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ایسی عبادت نہیں، اس کے مثل کوئی عبادت نہیں. ظاہر بات ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو روزے میں کسی قسم کا کوئی دکھلاوا نہیں ہوتا ہے. روزہ ایسی عبادت ہے کہ روزے کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہوتا ہے کہ جس بندے نے روزہ رکھا ہے وہ گویا کہ اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہو گیا ہے کہ اس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے. اگر اب وہ چاہے بند کمرے میں پانی پی سکتا ہے، بند کمرے میں کھانا کھا سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس روزے والی عبادت کو جو فرض فرمایا ہے یہ روزے والی عبادت ایسی ہے کہ بندے کا تعلق خود بخود اللہ سے جڑ جاتا ہے کہ نہیں میں نے کسی کے لیے روزہ نہیں رکھا ہے، کسی کو دکھلانے کے لیے روزہ نہیں رکھا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے اللہ کے لیے. بند کمرے میں بھی وہ بند کمرے میں بھی نہ پانی پیتا ہے، نہ کھانا کھاتا ہے، نہ بلکہ وضو کرتے وقت اگر منہ میں پانی رہ جاتا ہے اس کو بھی تھوک دیتا ہے کہ میں نے روزہ اللہ کے لیے رکھا. تو یہ ایک کیفیت، ابتدائی درجے کی کیفیت تو ہر بندے کو جو روزہ رکھتا ہے اس کو حاصل ہو جاتی ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جب اللہ دیکھ رہے کہ یہ بندہ روزہ میرے لیے رکھ رہا ہے، روزہ میرے لیے رکھ رہا ہے، میرے لیے کھانے سے بچ رہا ہے، میرے لیے پانی پینے سے بچ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الصوم لی وانا اجزی بہ کہ بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اب روزے کا بدلہ میں خود اس کو دوں گا. تمام عبادتوں کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں
نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو اور دوسری عبادتیں ہو، سب کا اجر و ثواب فرشتے لکھ رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے اور میرا اور بندے کا ڈائریکٹ تعلق ہے، اس لیے اب اس کے اجر و ثواب کو میں خود دوں گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، حاتم طائی کے پاس ایک شخص گیا اور اس نے چند روپیے مانگے، تو حاتم طائی نے اس کو 500 روپیے دے دیے۔ کسی نے کہا کہ اس نے تو چند سکے مانگے تھے، تم نے 500 دے دیے۔ کہا اس نے اپنی بساط کے مطابق مانگا تھا، میں نے اپنی شان کے مطابق دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان کتنی نرالی ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ جب بندوں کو دیں گے تو کتنا دیں گے وہ بے حساب ہوگا، ہم اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے، اس کا حساب بھی نہیں لگا سکتے۔ تو روزہ اتنی اہم عبادت ہے۔ اور ایک روایت کے اختلاف کے ساتھ کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے، اب روزے کے بدلے میں خود اپنے آپ کو اس کو دے دیتا ہوں۔ روزے کے بدلے میں خود اپنے آپ کو اس کے لیے دے دیتا ہوں۔ یعنی جو بندہ روزہ رکھ رہا ہے، گویا کہ وہ اپنے اللہ کو منا لے رہا ہے اور اپنے اللہ کو اپنے حق میں کر لے رہا ہے، گویا کہ اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ بندے نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، اب اللہ اس کے ہو گئے ہیں، اور جس کا اللہ ہو جائے پھر اسے کسی چیز کی کیا کمی ہے۔ تو یہ روزہ اتنی اہم عبادت ہے۔ پھر حدیث میں روزے کے متعلق اور بھی فضائل موجود ہیں۔ فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا روزہ رکھنے والے کے لیے، اور قرآن مجید کا حق ادا کرنے والے کے لیے قرآن بھی سفارش کرے گا اور روزہ بھی سفارش کرے گا۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے کہ للصائم فرحتان، روزہ رکھنے والے کے لیے 2 خوشی اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں۔ اذا افطر فرحا، جب روزہ کھولتا ہے، افطار کرتا ہے، تب بھی خوشی محسوس ہوتی ہے، جس کا ہم اور آپ ہر ایک اندازہ لگاتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا اذا لقی ربہ فرح بصومہ، کہ جب اپنے رب سے ملے گا تو اس وقت بھی اس کو خوشی ہوگی کہ اس روزے کے بدلے میں اللہ اس کو جو چیز عنایت کریں گے اس پر بھی اس کو خوشی محسوس ہوگی۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالی نے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، خاص روزہ دار کے لیے رکھا ہے، خاص روزہ دار کے لیے رکھا ہے کہ صرف روزہ دار اس میں سے داخل ہوں گے۔ فرشتہ اعلان کرے گا کہ کہاں ہے روزہ دار، آ جاؤ۔ وہ روزہ دار اٹھیں گے اور اس دروازے سے داخل ہوں گے، اور اس کے علاوہ اس دروازے سے اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اور علماء نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ وہ فرشتے کہیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ کھاؤ پیو اور مزے سے رہو، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے عبادت جو کی تھی، روزے والی عبادت یا دیگر عبادتیں کی تھی، اس کے بدلے میں تم کو جو ہے یہ مقام عنایت فرمایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ دار کی فضیلت کیا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے، اب روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے منہ میں جو بو آتی ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے منہ میں جو بو آتی ہے، اللہ تعالی کو وہ بو مشک سے زیادہ محبوب ہے اور پسندیدہ ہے۔
آپ اندازہ لگائیے بندے نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے بدبو آ رہی ہے، وہ بدبو بھی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، میرے لیے اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اب اس بدبو کی قدر کو اللہ نے اتنی بڑھا دیا ہے کہ میرے نزدیک وہ بو جو ہے وہ مشک سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اسی طریقے سے جو بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالی بلوں میں چونٹیوں کو اس کے استغفار کے لیے لگا دیتے ہیں۔ میں احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا جا رہا ہوں، آپ سمجھتے چلے کہ روزہ دار کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ تعالی جو بلوں کے اندر چونٹیاں ہیں، وہ چونٹیاں روزہ دار کے لیے جب سے اس نے روزہ رکھا ہے صبح صادق سے افطار تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ سمندر میں مچھلیاں بھی روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہواؤں میں اڑنے والے پرندے وہ بھی روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ کتنی اہم عبادت ہے۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ جنت کو مزین کرے، جنت کو سجائے، جنت کو آراستہ کرے کہ اب میرے بندے روزے والی عبادت کرنے والے ہیں اور رمضان عبادت میں گزارنے والے ہیں، اس کا صحیح استقبال کرنے والے ہیں، اس کی قدر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنے جانب سے یہ انتظام کر دیا کہ فرشتے جیسی معصوم مخلوق کو اس کام پر لگا دیا کہ وہ جنت کو آراستہ کرے، جنت کو مزین کرے، اور فرمایا حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ روزانہ جنت کو مزین کیا جاتا ہے، خوشبوؤں سے دھونے دی جاتی ہے کہ یہ بندے میرے روزے رکھے، عبادت کر کے اور رمضان کا صحیح استقبال کر کے آئیں گے اور وہ جنت کے مستحق بنیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جنت کو سجانے کے لیے لگا دیا۔ آپ اندازہ لگائیے، آپ اندازہ لگائیے اللہ کی طرف سے کیا انتظامات ہو رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تو چاہ رہے کہ بندہ جنت کا مستحق بن جائے، اللہ چاہ رہے ہیں مخلوقات کو دعائے مغفرت پر لگا کر کہ یہ مغفرت کا مستحق بن جائے۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں یہ بات بھی موجود ہے کہ وہ سرکش شیاطین جو بندوں کی عبادتوں میں خلل ڈالتے تھے، وسوسہ ڈالتے تھے، عبادتوں میں کسی نہ کسی درجے میں رکاوٹیں پیدا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سرکش شیاطین کو بھی قید کر دیا۔ اللہ کی طرف سے انتظام ہو رہا ہے کہ سرکش شیاطین کو بھی قید کر دیا کہ بندے اب عبادت میں لگ جائے، بندے اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے، بندہ جو ہے روزے والی عبادت کو بھی اختیار کرے، تراویح والی عبادت کو بھی اختیار کرے، اور فرائض کے ساتھ اور عبادتوں میں اس کا اضافہ ہو۔ قرآن مجید جو خاص رمضان المبارک میں اس کا نزول ہوا ہے، اس کے پڑھنے پڑھانے کا اہتمام ہو۔ اسی طریقے سے اس رمضان میں 4 اعمال جو حدیث میں بتلائے گئے ہیں وہ خاص کرنے کے ہیں۔ ایک تو کلمہ طیبہ کا ورد کثرت سے کیا جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسری چیز استغفار کی کثرت کی جائے، استغفر اللہ پڑھا جائے یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو یہ 2 چیز جو ہے پڑھنے کی ہے، ایک کلمہ طیبہ کا ورد اور دوسرا استغفار۔ تیسری چیز ہے جنت کو طلب کرنا، چوتھی چیز ہے جہنم سے پناہ مانگنا۔ اس کا 4 چیزوں کا یہ اہتمام کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم فرمائی۔ تو بہرحال اللہ کی جانب سے یہ انتظام ہو رہا ہے، سرکش شیاطین بھی بند ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے جنت بھی مزین ہو رہی ہے، اور پرندے اور چرندے پرندے سب دعا کر رہے ہیں۔ اور پھر حدیث شریف میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اللہ تعالی
ہر دن رات میں، رمضان کی ہر دن رات میں اللہ تعالی ہزاروں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ بنی کلب کی بکریوں سے زیادہ لوگوں کو، بنی کلب ایک مدینہ کا ایک قبیلہ تھا جس کے یہاں ہزار بکریاں رہا کرتی تھی ایک ایک گھر میں، تو فرمایا اس کی مثال دے کر کہ رمضان کے ہر دن رات میں اللہ تعالی بنی کلب کی بکریوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، یعنی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے اللہ مغفرت کا اعلان فرما کر ان کو جہنم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ بہترین انتظام ہو رہا ہے۔ اب بندے کو چاہیے کہ جنت کا بھی اللہ نے اعلان فرما دیا، جنت کو بھی مزین کرنے کے لیے لگا دیا کہ ہم جنت کے بھی مستحق بن جائے، ہم مغفرت بھی کر لیں اور اپنے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ ذخیرہ اکٹھا کر لیں۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ امت مسلمہ اور امت محمدیہ کو اگر بخشنا نہ چاہتا تو رمضان کا مہینہ اور سورہ اخلاص عنایت نہ کرتا۔ یعنی رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا ہی اس لیے ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اپنے آپ کو مغفرت کا مستحق بنا لیں، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا گیا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قول ہے کہ برباد ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا لی۔ حدیث طویل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، پہلے درجے پر، دوسرے درجے پر، تیسرے درجے پر آپ نے آمین کہا اور صحابہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ پہلے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل آئے اور کہنے لگے کہ برباد ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا لی۔ میں نے کہا آمین۔ دوسرے درجے پر کہ جس کے سامنے اللہ کے نبی کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے۔ تیسرا وہ شخص جس کے والدین موجود ہو اور خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، فرمایا کہ وہ بھی برباد ہو۔ تو بہرحال اس حدیث میں فرمایا گیا کہ برباد ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا لی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل وہ نہیں ہے کہ جو اپنے آپ سے کوئی حکم صادر کر دے یا اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دے، بلکہ فرشتوں کا معاملہ یہ ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون، کہ جو اللہ کی جانب سے حکم ملتا ہے وہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو گویا کہ جبرائیل علیہ السلام کا بربادی کی دعا کرنا، بربادی کی بدعا کرنا، یہ اصل میں منشأ خداوندی تھا، یہ حکم خداوندی تھا کہ جبرائیل یہ کہے، اور پھر ساتھ میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، یہ اس کو کتنا سخت بنا دیتا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ماں باپ ہوتے ہیں، اگر بچہ کتنا ہی بگڑا ہو، کتنا ہی نافرمانی کرتا ہو، اگر کوئی اس کو بددعا کہے تو وہ اس کو قبول کریں گے؟ اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رؤوف الرحیم تھے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ ایمان والوں پر بڑے مشفق تھے، بڑے مہربان تھے۔ تو اللہ کے نبی کا اتنا مشفق اور اتنا مہربان ہونے کے باوجود یہ بددعا دینا یہ کتنی سخت بات ہے۔ بلکہ مشائخ نے یہ بات لکھی ہے، مشائخ نے یہ بات لکھی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اگر بندہ تھوڑا بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، بندہ تھوڑی بھی کوشش کر لے، تھوڑی بھی اپنے اللہ کو منانے کے لیے زبان کو حرکت دے دے، یا دل کے اندر ایک ندامت بھرے، ندامت کو پیش کر دے، یا آنکھوں سے تھوڑا سی آنسو نکل جائے، یعنی مشائخ نے فرمایا تھوڑا سی بھی
بندہ اللہ کی طرف تھوڑا متوجہ ہو جائے، اللہ اس کو فوراً معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اس کو بخشنے کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے تیار ہے۔ اب کوئی شخص اگر رمضان میں اتنا بھی نہ کرے تو سوائے اس کی بربادی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو مشائخ نے اشارہ لکھا ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں، رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، اور پھر خاص عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایک نفل کام کر رہا ہے، کوئی نفل عبادت کر رہا ہے، اس نفل عبادت پر اللہ تعالیٰ فرض کے برابر اس کو ثواب دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی فرض عبادت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرائض کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ تو اللہ کے یہاں ثواب بھی بڑھ گیا۔ اور چھوٹی چھوٹی عبادتوں پر کوئی اگر کسی کو افطار کرا دے، فرمایا افطار کرانے والے کے لیے بھی اللہ نے مغفرت کا اعلان فرما دیا۔ صحابہ نے تو پوچھا ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہے کسی کو کچھ کھلائے، کہا کہ ایک کھجور کھلا دو، یا ایک گھونٹ پانی پلا دو، یا ایک گھونٹ لسی پلا دو، اس پر بھی وہ ثواب مل جائے گا کہ مغفرت بھی ہو جائیں گی اور اسی طریقے سے جہنم سے آزاد بھی ہو جائے گا، اور پھر روزہ دار کے برابر ثواب بھی ملے گا۔ اسی طریقے سے فرمایا کوئی اگر کسی مزدور سے کم کام لے تو مالک کے لیے کم کام کرنے کی وجہ سے، کم کام لینے کی وجہ سے اس بنیاد پر بھی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، جہنم سے اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال چھوٹی چھوٹی عبادتوں پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اعلان فرمایا ہے، اس لیے بندے کو چاہیے کہ اللہ کی طرف خوب متوجہ ہو اور خوب عبادتیں کرے، رمضان کا صحیح استقبال کرے اور اس کا حق ادا کرے عبادتوں کے ذریعے، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے۔ روزہ تو فرض ہے ہی، تراویح جو ہے اس کو سنت قرار دیا گیا ہے، جو اہم رمضان کی عبادت ہے اس کا بھی اہتمام کرے اور دیگر عبادتوں کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی صحیح قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔